بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، ہمارے ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں میں ایک امام ہیں سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ امام بھی تھے، فقیہ تھے اور محدث بھی تھے اور بہت عبادت گزار بھی تھے۔ ان کے بغل میں یعنی پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جو لوہار تھا، دن بھر محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، 5 وقتہ نمازیں پابندی سے ادا کرتا تھا، رات میں آتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اس آدمی کا ایک مرتبہ انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس پڑوسی کو جو امام احمد ابن حنبل کے پڑوس میں رہتا تھا دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ لوہار کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ خواب دیکھنے والے کا خواب پورا ہو گیا۔ صبح میں وہ آدمی جس نے خواب دیکھا تھا لوہار کی بیوی کے پاس پہنچا اور پردے میں بات کی، پوچھا تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا؟ بہت تحقیق کے بعد بیوی نے 2 باتیں بتلائی کہ میرے شوہر میں یہ 2 باتیں بڑی اچھی تھی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ میرا شوہر لوہار تھا اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا ہتھوڑا ہوتا تھا، اس سے وہ لوہے کو پیٹتا تھا، لیکن جب وہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور دوسری طرف سے اگر مسجد کے منارے سے اللہ اکبر کی آواز کان میں آ جائے تو وہ جیسا ہتھوڑا اس نے اٹھایا ہو وہ اٹھائے ہوئے ہتھوڑے سے مارتا نہیں تھا، بلکہ اس کو ایک طرف رکھ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا میرے اللہ کا نام میرے کانوں میں آ گیا۔ اب یہ بے ادبی ہو جائے گی کہ ایک طرف اللہ کا نام بولا جا رہا ہے اور ایک طرف میں لوہے کو پیٹتا رہوں اور شور مچاتا رہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ ایک عادت تو اس کی یہ تھی۔ دوسری عادت اس کی تھی اور وہ یہ کہ رات میں گرمیوں کے زمانے میں وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر چھت پر سوتا تھا اور بغل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات رات جاگ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ میرا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ میں آج تو مزدوری کرتا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں اور مجھے کام کرنا پڑتا ہے، میرے بچے کما نہیں سکتے ہیں، جس وقت میرے بچے کمانا شروع کر دیں گے اس کے بعد جب میں اس لائق بن جاؤں گا کہ گھر پہ بیٹھ کر کھا سکوں، مجھے کمانے کے لیے نکلنا نہ پڑے، تو میں امید کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی رات رات جاگ کر ایسے ہی قرآن کریم پڑھا کروں گا جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راتوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو اللہ کے نام کی عزت اس کے دل میں بہت تھی، نمبر 2 نیت بہت بلند تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی رات میں جاگ کر قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، عبادت کروں گا۔ غالباً انہی 2 باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی اور بلند درجہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اذان ہو ہم اپنے سارے کاموں سے خاموش ہو کر اذان کا جواب دیں اور ہم اچھی نیت رکھیں کہ انشاءاللہ ہم بھی عبادت کریں گے، اور ہمارے پاس اگر وقت ہے تو عبادت شروع کر دینا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اپنے وقت پر قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، یہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔